بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ 9 ربیع الاول عید زہرا کی مناسبت سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو جو ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے اور پھر گالی دی جاتی ہیں، یا بعض جگہوں پر گانا اور ناچ گانا یہ دوسرے کام بھی انجام دیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام نے چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی گالی دینے سے صاف منع کیا ہے، اور اس کی دلیل قرآن ہے۔ آپ سورہ انعام آیت نمبر 108 کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسبوا الذین، آپ کسی کو برا بنا نہ کہیں، آپ کسی کو گالی نہ دیں۔ جب قرآن یہاں پر صاف کہہ رہا ہے کہ آپ گالی نہ دیں، تو آپ کو گالی دینے کا حق نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ائمہ کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو مل سکتا ہے، امام حسن کی زندگی دیکھیں، امام حسن کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، امام کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، آپ کی مشکلات کیا ہیں، آپ کو کھانا چاہیے، مکان چاہیے، سواری چاہیے، اس طریقے سے امام اپنا اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ یہی ہے، سیرت ائمہ پر عمل کریں اور جو قرآن کے دستور ہے اس پر عمل کریں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق یہ آپ کو حق نہیں کہ کسی کو بھی آپ گالی دیں۔ ہاں، آپ لعن کر سکتے ہیں دشمنان اہل بیت پر، لیکن گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ بعض افراد جو افراطی ہیں یا تند زبان ہے، جس کو تیز زبان والا انسان کہا جاتا ہے، وہ ایسے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے ان کو گالی دی جائے۔ نہیں، گالی دینے کا حق نہیں، آپ لعن کریں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں۔ کھلے عام سب سے بہترین روش ہے، آپ لعن کرنا چاہتے ہیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں۔ کس انداز میں زیارت عاشورہ میں لعن کی گئی، نام کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو یہ جو پتلا بنا کر جلایا جاتا ہے اور اس کو طرح طرح نازیب الفاظ اور گالی دی جاتی ہیں، یہ کسی بھی صورت میں، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن دشمنان اہل بیت کے لیے لعن کرنے کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو یہ یقین حاصل ہو کہ اگر لعن کی جائے گی، لعنت کی جائے گی، تو یہاں پر فتنہ فساد کا خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے فتنہ فساد معاشرے میں ہو جائے، تو وہاں پر پھر آپ کے اوپر حق یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو لعنت کرنے کا، لعن کرنے کا حق نہیں ہے، چونکہ جہاں کہیں بھی فتنہ فساد ہو رہا ہو وہاں پر آپ ایسے امور کو انجام نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا اسلامی دستور ہے اور قرآن کا حکم ہے، اور ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، کسی کے حق کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صرف دشمنان اہل بیت پر آپ لعن کر سکتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر 9 ربیع الاول میں، جس کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے، اس میں مختلف امور انجام دی جاتے ہیں، جیسے رنگوں سے کھیلنا یا ناچ گانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور نہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ گانا، ناچ، آپ اس طریقے سے جشن منائیے کہ توہین مذہب بھی نہ ہو، جشن کی طرح ہوتا ہے۔ آپ دشمنان اہل بیت پر صرف لعن کریں، لعن کرنے کے طریقے سے۔ آپ سے گزارش ہے، مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں
بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا.